السلام علیکم. جہاں پہ ہم نے لاسٹ کچھ دنوں کے اندر دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انسانیت کی جو تذلیل کی گئی, کس طریقے سے لوگوں کو خاص طور پہ مائنورٹیز کو اٹیک کیا گیا. ایک باہر انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک میسج گیا کہ پاکستان کے اندر ہیومینٹی جو ہے وہ اس کا تنزل کی طرف شکار ہے. لیکن ہم ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی دیتے ہیں, ایسے ہیروز بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیومینٹی کے لیے جتنا کام کر رہے ہیں وہ ایک مثالی کام ہے. اسی طریقے سے اسی فیلڈ سے ہمارے پاس آج جو ہے وہ ایک مہمان موجود ہیں جن کا تعارف جو ہے وہ میں جتنا بھی کراؤں اتنا کم رہے گا. کرن فاؤنڈیشن کی سربراہ ہیں, جن کو چلانا کرن فاؤنڈیشن کو کی فاؤنڈر ہیں مس سبینہ خطی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ میم سب سے پہلے تو لاسٹ جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ہیومینٹی جو پاکستان کے اندر تھا, ایک انٹرنیشنل میسج گیا کہ پاکستان میں شاید مائنورٹیز جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ اٹیک کیا جاتا ہے, اور وہ کچھ حد تک سچ بھی ہے. آئے دن ہم ہر سال کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس پہ ہم لوگ 2-3 دن سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ ظاہر کام کر رہی ہیں, آپ کو کیا میسج مل رہا ہوتا ہے پاکستان کے حوالے سے؟ جہاں یہ سب کچھ ہے وہاں بہت کچھ اچھا بھی ہے. ہمارے جو پاکستانی لوگ جو باہر رہتے ہیں ان کے دل میں اتنی ہمدردی ہے پاکستان کے لیے. میں سمجھتی ہوں اگر وہ ایکسپیٹس جو یہاں سے گئے ہیں اگر وہ ہاتھ اٹھا لینا یہاں کام نہیں ہو سکے گا. دیٹ ڈزنٹ مین کہ یہاں غلط نہیں ہے, یہاں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے, لیکن یہ اسٹیٹ لیول پہ اٹھانے والی باتیں ہیں بہت ساری. پاکٹس میں لوگ کام کر رہے ہیں, آف کورس میں بھی ایک پاکٹ میں ہی کام کر رہی ہوں, ایک قطرہ بھی نہیں ہوں میں اس اوشن کا. بالکل. مجھے کبھی کبھی ایسے مومنٹس آتے ہیں میرے پاس جہاں مجھے لگتا ہے کہ میں سرکل میں گھوم رہی ہوں, کہ جب تک آپ ایک بچے کو ہیل کرنے میں آپ کو ایک جنریشن لگتی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کا اگر ابیوز کا شکار ہوا ہے کسی بھی وجہ سے, اینڈ سیڈلی اسپیکنگ کلوزسٹ ریلیشن شپ سے, ماں باپ جیسے مقدس رشتوں سے, محرم رشتوں سے, چاچا ماموں ایسے لوگوں سے, وہ ایک بچہ جب اسکار ہوتا ہے اس کو پروسیس کرنے میں, اس کو ایسا بنانے میں کہ وہ ہیل اتنا ہو جائے کہ وہ ایک ریگولر لائف اسٹائل فنکشنالٹی کی طرف جائے, جنریشن لگتی ہے. میم ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے نام پہ بنا, اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جو پہلا لفظ ہے وہ لکھا ہوا حاکمیت سے فلاح کی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ روح جو ہے وہ آپ کی کام جائے. جیسے آپ نے بھی بات کیا ڈومیسٹک ابیوز کا جو ہے وہ کبھی کبھی باپ نے بیٹی کا ریپ کیا ہوا ہے, کبھی جو ہے وہ چاچا نے, کبھی ماما نے. تو اس چیز کی بیسک اگر ہم ایک وجہ سمجھیں وہ کیا ہو سکتی ہے جو آپ کی نظر میں ہماری نسلوں سے خراب ہوتی ہوئی آ رہی ہے؟ ایک وجہ نہیں ہے, روٹ کاز تو ایک نہیں ہے. مجھے آج کتنے ہیں, میرے خیال میں 30 سال ہو گئے روٹ کاز پہ پہنچتے. میں ایک روٹ کاز پہ پہنچتی ہوں تو مجھے دوسری ریزن پتہ چلتی ہے. میں نے جہاں تک دیکھا ہے اسلام کو ایز اے وہیکل استعمال کیا گیا ہے ٹوسٹڈ مینٹیلٹی کی طرف لے جانے کے لیے. جو حقیقتیں ہیں, جو اصل باتیں ہیں وہ پہنچائی نہیں گئی ہمارے پاس. اور جب آپ وہیکل اتنا اسٹرانگ استعمال کریں گے اسلام کا تو لوگوں کو لگتا ہے جب وہ برائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں. یہی تو سب سے بڑی غلط بات ہے. ریمورس ہی کوئی نہیں. ایک انسان اگر کسی ریمورس میں ہو نا, غلط کام کر کے اس کو کبھی نہ کبھی احساس ہو جائے کہ مجھ سے کچھ غلط کام ہوا ہے. ہمارے پاس یہ ہو گیا ہے کہ ہم جب ڈسپلن کے نام پہ ہم جو کچھ بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں, تو جب آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں تو پھر تبدیلی آئے گی کیسے؟ اور یہ چیز ہم نے اٹھائی ہے کہیں نہ کہیں ٹویسٹ کر کے ہمارے کلچر سے بھی, پیٹریارکل نظام سے. یہ پورا نظام جو ہے پدر شاہی کا جو نظام ہے اس کی بھی تو روٹ ہم نے جا کر آرگنائزڈ ریلیجن سے اٹھائی ہے, جو کہ دراصل ہمارا دین نہیں ہے. بالکل. اتنا ملائم, اتنا خوبصورت ہمارا ریلیجن ہے. میں تو جتنی بار بھی میں اٹھاتی ہوں کوئی تفسیر, ترجمہ, کوئی واقعات, کوئی جو ہمارے مطلب آنسوں کے سوا میرے آنکھوں سے کچھ نہیں نکلتا کہ اتنی محبت, اتنی حکمت, اتنی فرگیونیس, اتنا احساس اس ریلیجن نے مجھے دیا ہے. میں تو وہیں سے کام کرتی ہوں. اگر آپ نے ابھی شروع میں کہا کہ ہیومینٹی کے لیے لوگ جو کام کرتے ہیں تو میرا تو کام کرنے کی جو جگہ ہے وہ یہی ہے. اور پھر یہ احساس کا نکل جانا دل میں سے, دل میں اتنی سختی آ جانا, روٹ کو شاید احساس ہی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ایک بہت بڑا سیشن کر رہی تھی, 100-150 میرے پاس خواتین تھی, نارمل خواتین جو مارجنلائز ایریا کی خواتین ہیں, کوئی بہت ڈیپ لیول کی تھنکنگ رکھنے والی خواتین نہیں ہیں, لیکن جب آپ ان کے ساتھ پرومپٹ کرتے ہیں, ان سے سوالات پوچھتے ہیں تو سوچنے پہ مجبور ہوتی ہیں. تو ہم نے کنسنسس لیا, چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے, آپس میں وہ کنسنسس لے رہی تھیں کہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا روٹ ظلم کا,
ظلم کا کیا ہے؟ عدل کا الٹا ظلم ہے. تو جہاں ظلم ہوگا وہاں عدل نہیں ہوگا, اور عدل ہی اس کو کمپیٹ کرتا ہے. یہ کوئی میرے خیال میں 1.5 گھنٹہ کنسنسس چلا آپس میں باتیں کرتے کرتے کرتے, پھر دے روٹ اٹ ڈاؤن. جیسے 10 لوگوں کے گروپس تھے, انہوں نے پرچیوں پہ لکھا کہ کون سا لفظ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جڑ ہے سارے ظلم کے. وہ پرچیاں لی گئی, کوئی اراؤنڈ میرے خیال میں 25-30 وہ کنسنسس پیپرز تھے. ان 25-30 پیپرز کا پھر کنسنسس لیا گیا, اور ایک لفظ آیا اس کے بعد, اور وہ تھا احساس. احساس واز آن دا بورڈ, کہ جب احساس نکل جائے تو پھر یہ ساری چیزیں کرنا بڑی آسان ہو جاتی ہیں. جب یہ پتہ چل گیا کہ احساس از دا روٹ کاز, تو ہم نے احساس کو لے کر ایک ڈیوائس کیا پورا ٹریننگ پروگرام. اوکے, سو احساس کو ڈیولپ ایک نیو بورن بیبی یا جب تک وہ ووم میں ہے اس کی ماں میں کیسے ڈیولپ کیا جائے گا. پریگننٹ عورت کے ارد گرد کے جو فیملی ممبرس ہیں ان میں احساس کیسے ڈیولپ کیا جائے گا. احساس ایک ایکو سسٹم ہے, ایکو سسٹم کا حصہ ہے. اٹس ناٹ اے سبجیکٹ, اٹس ناٹ کوئی ایسی کوئی اسکل نہیں ہے جو آپ کو سکھائی جائے گا چلو بھائی احساس سیکھنے چل رہے ہیں. احساس تو ایک موسم ہے, ایک آپ کے گرد کا اورا ہے, آپ اس اسٹیٹ میں رہتے ہیں. ہم اس اسٹیٹ سے کیسے نکلے, آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتا ہے, بڑی چیزوں سے شروع نہیں ہوتا. اور آپ کی نظر میں احساس آتا جا رہا ہے یا جاتا جا رہا ہے؟ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اوپر سے کوئی پانی ڈال رہا ہے اور نیچے سے نل کا کھلا ہوا ہے, ڈالتے جا رہے ہیں, نکلتا جتنا کام کر رہے ہیں اتنا زیادہ وہ نیچے سے. اب اس سے خوشی بھی ہوتی ہے کہ کوئی ڈالتا جا رہا ہے, لیکن نلکے کو بند کرنا ہے کسی طرح کہ اس میں احساس رک جائے. تو احساس آتا ہے, نکلتا ہے. بات ساری یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ٹائم جو ایک بچے کا یا آپ کا یا میرا تھا, وہ ٹائم تھا جب میں ماں کے پیٹ میں تھی, اور تب سے لے کر کوئی 8-9-10 سال تک کی جو میری مدت تھی, تب تک میرا برین جو ہے وہ میرے بلیف سسٹم کو ڈیولپ کر رہا تھا. احساس کا ہونا یا نہ ہونا اس بلیف سسٹم کے ڈیولپ ہونے کے ٹائم میں ڈالا جاتا ہے بچے میں. اگر وہ اس وقت نہیں ڈالا گیا جس وقت اس کا مین اسٹرکچر بن رہا ہے اس کی پرسنالٹی کا, جب وہ اس میں ڈپ کر کے اپنے سارے ڈیسیشنز لیتا ہے ایڈلٹہڈ میں, وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے, اس کی سائیکالوجی میں ہے اندر, اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہا ہوں اس پرٹیکولر سینیریو میں. ایک گاڑی کے اندر اگر 4 افراد بیٹھے ہیں اور اس گاڑی کا ہلکا سا کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, چاروں لوگ اس گاڑی کے اندر الگ طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, تو وہ اس لیے کہ ان کا سب کا چائلڈہڈ الگ ہے, ایک ہی سینیریو میں سب الگ الگ ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر ہم بچوں کی اس چائلڈہڈ کو بچا سکیں, آپ اور میں, وقت گزر گیا ہمارا, اب ہمیں دوبارہ سے ری وائر ہونے کے لیے, جو کہ ناممکن نہیں ہے, پلاسٹسٹی ہے ہماری برین میں, ہم جب تک زندہ ہیں ہم چینج ہو سکتے ہیں, لیکن بہت تکلیف دہ عمل ہوگا توڑ کر بنانا. ہمیں ہمارے جو پری کنسیوڈ ہمارے جو بلیف سسٹمز ہیں ان کو پہلے ہمیں توڑنا پڑے گا. بہت ضروری ہے ٹوٹنا ہماری اور آپ کی ایج میں. آپ بہت چھوٹے ہیں, میں بہت بڑی ہوں آپ سے. اگر کسی بات کا آج اس عمر میں 55 سال کی عمر میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے, یا یہ میرا رویہ ٹھیک نہیں, یا یہ میری سوچ ٹھیک نہیں, تو مجھے پہلے ٹوٹ کر بکھرنا ہوگا, جو میرے لیے پینفل ہے بہت. اور اس ٹوٹ کے بکھرنے کے لیے میرے ساتھ کوئی بہت بڑا واقعہ ہونا تاکہ میں ٹوٹوں اور پھر بنوں. اب اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ دوبارہ بنیں گے. کبھی کبھار یو لوز یور برین, آپ اتنے دکھ میں اور صدمے میں چلے جاتے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہو پاتے. لیکن جو بچے اس وقت اس عمر میں ہیں, جو ابھی پیدا ہوئے ہیں, اتنا بڑا پاپولیشن ہے ان بچوں کا, ان کے اوپر ہماری توجہ ہے ہی نہیں. گھروں کے لیول پہ بھی نہیں ہے, پیرنٹ کی بھی نہیں ہے, پیرنٹنگ آتی ہی نہیں. روٹ کاز بچوں کے یہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں. جب وہ بچوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں, 27-28 سال تک تو آپ کا برین چینج ہوتا ہے, اس سے پہلے ہی وہ ماں باپ بن جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر 30 سال کی عمر میں بچہ پیدا کرو گے تو 60 سال کی عمر میں تمہارا بچہ, تم بوڑھے ہو گئے ہوگے, تمہارے بچے. تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ مینٹیلٹی ہے یہاں آپ کے پاس وزڈم ہوگی, آپ ان کو پال سکیں گے. میں نہ ارلی میرج کے خلاف ہوں نہ لیٹ میرج کے خلاف ہوں. میں سمجھتی ہوں ایج کوئی ایج ایک بس نمبر ہے, اٹس نتھنگ ایلس. اٹس دا مینٹل ایج دیٹ میٹرس. کچھ لوگ شعور, ہاں کچھ لوگ 19 سال کی عمر میں اتنے باشعور ہو جاتے ہیں, انہوں نے زندگی میں اتنا کچھ دیکھا ہوتا ہے. جیسے ہمارے صحابی تھے, بڑے باشعور لوگ تھے بہت چھوٹی عمر میں, تو وہ اس کے لیے ریڈی تھے, اس رسپانسبلٹی کے لیے ریڈی تھے. آج میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارا 30 سال کا بچہ بھی باشعور نہیں ہے, کیونکہ اتنا بکھرا ہوا ہے وہ ذہنی طور پہ. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا وہ جو ارلی ٹائم تھا, اس ارلی ٹائم میں ہم نے اس کو توجہ نہیں دی. وہ بالکل سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہوتا ہے اپنے گھرانوں کے اندر. جو کامن ہمارا جو پاپولیشن ہے
90% تو وہی ہے. یہ جو بہت شعور رکھنے والے کچھ لوگ ہیں جو پوری دنیا گھوم کر آ گئے اور ویکیشن پہ چلے گئے اور یورپ گھوم کے آ گئے اور آ کے سوچنے لگ گئے یار یورپ اتنا صاف کیوں ہے, اور یہ ان کے کھڑکیوں میں پھول کیوں اگے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کے پھول بچے کیوں نہیں توڑتے. یا ہم نے دیکھا کہ وہاں کی ایک ماں گھٹنے پہ بیٹھ کر اپنے چھوٹے بچے کی بات آئی کانٹیکٹ سے سنتی ہے. ہم تو یہ نہیں کرتے, ہم تو یوں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. نیچے بچہ اتنا چھوٹا ہے, اس کو اپنی گردن اٹھانی پڑتی ہے, ایسے دیکھنا پڑتا ہے. اگر ہمارے اوپر یہ گزرے نا کہ کوئی ہم سے 3 گنا قد میں بڑا ہو اور ہم اس کو یوں دیکھ کر بات کر رہے ہوں تو ہمیں وہ مانسٹر لگے گا. بچے کو کبھی کبھار ہم مانسٹر لگتے ہیں تو ہم گھٹنے پہ نہیں اترتے. وہ تو امپریس ہو کے یہاں آتے ہیں, اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں. جس کو کبھی ملک سے باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا تو وہ تو اپنی زندگی ایسی ہی گزارو. میجورٹی ہیں تو ان کی تعلیم پر جو کہ ارلی چائلڈہڈ سینٹرز ہیں, ہمارا کتنا فیصد ہے ایجوکیشن کا مجھے بتائیے. ارلی چائلڈہڈ سینٹر گورنمنٹ اسکول میں تو اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ تو اس کو تو کچھ ہم سمجھتے ہی نہیں. ہم تو یونیورسٹی ایجوکیشن کو سب کچھ مانتے ہیں, اسی پہ ہمارا سارا فنڈنگ لگتی ہے, اسی پہ ہماری توجہ ہے. ہر شخص اس کو ویلیو دیتا ہے. میں سمجھتی ہوں ویری اسٹرانگلی, میں سمجھتی ہوں جس کی ارلی چائلڈہڈ ٹریننگ بہت بہترین انداز میں ہو گئی, چاہے وہ اسکول سے ہو, چاہے گھروں سے ہو, یا چاہے اس کے انوائرمنٹ سے ہو, وہ بچہ اگر ورسٹ کم سینیریو نہیں جا پاتا یونیورسٹی, لیٹس امیجن میٹرک کر کے, اور اس کی لائف پڑھنے کمانے کی طرف چلی جاتی ہے, ارلی میرج ہو جاتی ہے, ایون دین دے آر بیٹر پیرنٹس. لیکن میں ایسے بھی کچھ کیسز کو جانتا ہوں پرسنلی بھی, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں کہ جہاں پہ شعور تو چھوڑیں, کچھ بھی وہاں پہ احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن وہ پھر ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ان کا مثالی کام ہوتا ہے. تو ان کے پیچھے پھر کیا ریزن ہوتا ہے؟ ان کی اپ برنگنگ بھی نہیں ہوتی, ان کی کوئی پیرنٹنگ بھی نہیں ہوتی. نہیں, اگر ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے مثالی کام کیا ہے تو آپ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے کہ ان میں احساس نہیں تھا. وہ الگ بات ہے کہ پیرنٹنگ نہیں تھی, لیکن احساس ان کے اندر تو وہ ان کے پاس کہاں سے آیا احساس؟ جیسے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں, میری چائلڈہڈ بہت ڈیفیکلٹ تھی, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک روحانی بھی آپ کی ایک ہوتی ہے کہ جو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے احساس آ رہا ہے. بچوں کے اندر سوچنے کی صلاحیت ڈالنا ایکچولی ہیلپس دیم کہ وہ جتنے بھی برے ماحول میں ہوں وہ سوچتے ضرور ہیں کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے, یہ کچھ غلط ہو رہا ہے. ضرور میں سمجھتی ہوں جن لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے جنہوں نے کوئی مثالی کام کیا ہے, یہ جو بات آپ نے کی ہے بہت اچھی بات کی ہے, کیونکہ جب میں لیاری میں کام کرتی ہوں اور لوگوں کے ساتھ, میں ایسے لوگوں سے ملی ہوں, آپ یقین کریں حاشر, میں جب ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں مجھے لگتا ہے میں کسی عالم کے ساتھ بیٹھی ہوں. اور خاص طور سے جو اولڈ ایج ہے, 60+ 70+ والے لوگ جو میرے اسکول کے بچوں کے دادا یا نانا ہیں, جب کبھی کبھار کیونکہ ہمارے یہاں گرینڈ پیرنٹس کی بھی کلاسز ہوتی ہیں, جب میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں اور وہ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں, اپنی زبان میں بول رہے ہوتے ہیں بہت سادگی سے, میں ان کو سنتی ہوں, میں کہتی ہوں ان کو احساس ہے کہ انہوں نے کیا بولا ہے ابھی, جیسے عالم بات کرتے ہیں نا. اور میں ان کو کہتی ہوں آپ تو عالم ہیں, ایسے لگتا ہے آپ ولی ہیں, تو کہتے ہیں نہیں ہم تو سادے لوگ ہیں, ہم تو کبھی. میں نے کہا کتنے پڑھے ہیں آپ؟ کہتے ہیں ہم کبھی اسکول نہیں گئے. ان لوگوں کی باتیں ہمیں لکھنی ہوں گی. پھر کیا کرتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں ان کے بچپن میں جاؤں, میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ ایسا انسان بنا کیسے. اور جو 1-2 چیزیں جو میرے سامنے آئی ہیں, جو اس زمانے کے لوگ جو سادگی سے بڑے ہوئے, ایک تو آف کورس بہت امپورٹنٹ چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا. دیٹ ہیز گیون ٹو مچ ٹو ارلی ٹو آور چلڈرن. ان کو ڈسٹریکٹ کر دیا ہے فرام دا فیملی بانڈنگ. بہت فائدہ ہے انٹرنیٹ کا, لیکن وہ بہت ٹو ارلی, اینی تھنگ ٹو ارلی از ناٹ گڈ. وقت سے پہلے اگر آپ کوئی چیز بچے کو دے دیں, 8 سال کی عمر سے پہلے اگر اس کی دماغ کے اندر آپ اتنے سارے ونڈوز کھول دیں تو اس کو تو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے کون سا. لٹرلی وہ جب رات کو سوتا ہے وہ ان ونڈوز کو بند کر کے بھی نہیں سوتا ہے, سب چل رہا ہوتا ہے, خواب میں بھی وہی, صبح اٹھتے بھی وہی. اس نے بہت زیادہ اور بڑوں میں بھی احساس ایک ایسا ڈال دیا, جیسے ہم لگژری لائف دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, بلاگرس کی, انفلوئنسر کی. وہ بری بات نہیں ہے, اف دے آر ارننگ گڈ, دے آر ایکسپلورنگ دا ورلڈ, ٹریولنگ ٹو دا ورلڈ. آپ لیکن وہ چیز ہمارے اندر ایک احساس کمتری آ گئی ہے کہ نہیں یار اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے. وہ بھی آپ کو لگتا ہے کرائم کو ایک جنم دیتا ہے, چاہے وہ کسی بھی قسم کا کرائم ہو. ہر چیز کا استعمال اچھا و برا ہے نا. اس زمانے میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو جن کا استعمال اچھا و برا تھا, لیکن انٹرنیٹ از گیونگ ٹو اے چائلڈ ٹو ارلی. وقت سے پہلے جب اس کا برین اس کو پروسیس ہی نہیں کر پا رہا اتنی انفارمیشن کو, پلس انسپروائزڈ انٹرنیٹ. ایک بار اگر بچے نے کچھ دیکھ لیا تو آپ اس کے برین کو دوبارہ پرانی حالت پہ نہیں لے جا سکتے, آپ کتنی بھی کوشش کر لیں. اف دا چائلڈ ہیز سین ونس سم تھنگ
the brain has gone to another level, you cannot take it back to the old brain. It can never become the old brain. وہ پرانا دماغ کبھی نہیں بنے گا کہ آپ کہیں ڈیلیٹ جو تم نے دیکھا ہے اس کو بھول جاؤ, ہو ہی نہیں سکتا. وہ آپ کے سامنے کہہ دے گا نہیں ابھی کبھی نہیں, لیکن اس کی کیوریوسٹی چلتی رہے گی. تو یہ جو پیرنٹنگ ہے نا ابھی اس وقت کی پیرنٹنگ وتھ سو مچ ایکسپوجر, یہ پیرنٹنگ اسٹائل بدلنے کی ضرورت ہے. اب وہ جو پیرنٹنگ اسٹائل ہمارا تھا یا ہم سے پہلے لوگوں کا تھا, اگر ہمارے پیرنٹس ہم پہ غصہ کرتے تھے یا ہم سے ناراض ہوتے تھے, ہم انہی کے گرد گھومتے رہتے تھے کہ یہ کب ہمیں معاف کر دیں گے, کب ہمیں ہماری طرف مسکرا کے دیکھیں, کیونکہ میرے پاس یا میرے زمانے کے لوگوں کے پاس کوئی اور جگہ نہیں تھی جانے کی. اب اگر میں اپنی اولاد کو خاص طور سے ایڈولیسنس میں اگر 12-14 سال کے ان کو اگر میں ہیوملیٹ کر دیتی ہوں یا میں ہر ایک کے سامنے کچھ کہہ دیتی ہوں, اس کو فوراً سے ہی ریچ آؤٹ ٹو ہز فرینڈس دیٹ آر ورچوئل, اور وہ ان کو کہیں گے چھوڑو پیرنٹس تو ایسے ہی ہوتے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ اس کے پاس اب دوسرے آپشنس ہیں, گیپ بڑھتا جا رہا ہے نا. ہاں اب اس کو ہم اگنور تو نہیں کر سکتے نا, اور وہ چیز تو رہے گی. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم بچوں کو نہ دیں. پیرنٹنگ اسٹائل بدلنا پڑے گا, اور پیرنٹنگ اسٹائل بدلنے کے لیے اب ایک پیرنٹ کو اس دور میں اتنا ٹائم چاہیے. اگر وہ 18 سال میں شادی کرے گا, اس کے پاس خود کے پاس کہاں ٹائم تھا پروسیس کرنے کا ساری انفارمیشن کو. اس کو اتنا ٹائم چاہیے کہ وہ اپنی اس ساری ایکسپوجر کو پروسیس کر کے اس میں سے کنکلوژن نکال کے ایک ایڈلٹ فیز میں جا کر پھر فیملی بنائے, تاکہ وہ کچھ گراؤنڈ رولز اپنے بچوں کے ساتھ ایسے رکھ سکے جس میں بچے کو یہ نہ لگے کہ میں کسی چیز سے ڈپرائیوڈ ہوں. آپ کوئی چیز لے لیتے ہیں اس سے, تو آپ کو کچھ دوسری چیز دینی بھی ضروری ہے. اس بات میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, جب میں نے گورنمنٹ اسکول اڈاپٹ کیا تھا لیاری میں, تو یہ 2014 میں نے اڈاپٹ کیا تھا. 10 سال آلریڈی میں لیاری جا چکی تھی, اور تو یہ اسکول بوائز کا تھا, اور میں نے جان بوجھ کے بوائز کا اسکول اڈاپٹ کیا تھا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ اگر لڑکوں کو, ہمارے بیٹوں کو ہم نے اچھا تربیت دے دی تو ہماری بیٹیوں کی زندگی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اور ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے کہ لڑکی کی تربیت اچھی ہونی چاہیے. لڑکی کی تربیت تو میں سمجھتی ہوں بہت حد تک ہمارے کچھ, دیکھیں میں یہاں تھوڑا سا شاید ڈفر کروں کسی کی سوچ سے, لیکن میں آئی بی ویری کینڈیڈ جو میں سوچتی ہوں. اسلام نے جو تھوڑی بہت چیزیں بتائی ہیں کہ لڑکیوں کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے ان کو, یا ان کی حفاظت کی خاطر, اس میں بہت ہماری بچیاں بچ بھی گئی ہیں. ہمارے بیٹوں کے ساتھ 4 سال کی عمر میں, 5 سال کی عمر میں جب وہ گھروں کو چھوڑ کے باہر نکلتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ تو رپورٹ ہی نہیں ہوتا. کیونکہ وہ لڑکا خود آ کے بھی نہیں بتاتا. وہ سمجھتا ہے کہ سو واٹ, میں تو باہر نکلا ہوں, میں تو اسی طرح سیکھوں گا, میں تو یہی مار کھا کے یا ابیوز ہو کے ہی بڑا ہو جاؤں گا. تو ہمارے ملک میں, اور یا شاید گلوبلی ہو سکتا ہے, لڑکے لڑکیوں سے زیادہ ابیوز ہو رہے ہیں, لیکن وہ ہمارے تک بات نہیں پہنچتی بیکاز ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. وہ لڑکے خود, وہ جو وکٹمز ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں دس از پارٹ آف مائی گروئنگ اپ, کیسے ہی ہوگا. لیکن حقیقت ہے کہ جب وہ جوان ہو جائے گا, اور بچیاں جو گھر میں محفوظ تھیں یا نہیں تھیں, کچھ بچیاں گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں, لیکن پرسنٹیج لڑکوں کے ابیوز ہونے سے کم ہے. رپورٹڈ کیس لڑکیوں کے زیادہ ہیں, لیکن لڑکے بہت زیادہ ابیوز ہو رہے ہیں. خاص طور سے وہ بچے جو باہر نکل کے بیگنگ کر رہے ہیں, یا جو ان جگہوں پہ جہاں چارپائیوں پہ سوتے ہیں باہر, وہ تو ڈیلی کا ان کا روٹین ہے. اور بڑی ڈاکیومنٹریز بھی بنی ہیں اس کے اوپر کہ وہ بچے 8-10 سال کی عمر میں دے ٹیکنگ اٹ ان اسٹرائڈ کہ ہاں کوئی بات نہیں, ہم بھی. اینڈ دین دیر کمز اے ٹائم دے اسٹارٹ انجوائنگ اٹ, اینڈ دین دیر کمز اے ٹائم دے اسٹارٹ ریپیٹنگ اٹ, تو دے گیو بیک. اب ہوتا یہ ہے کہ یہی لڑکے شادی کرتے ہیں نا ان خواتین سے, ان بچیوں سے جو گھروں میں محفوظ تھیں, تو جوڑا کیسا بنتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بچیوں کی حفاظت ہو جاتی ہے کسی حد تک اگر وہ ایک اچھے ماں باپ یعنی اتنے کے جو حفاظت کر رہے ہوں. تو لڑکوں کو جب 4-5 سال کی عمر میں کہہ دیتے ہیں جاؤ روٹی لے آؤ, انڈے لے آؤ سامنے سے, 5 سال میں وہ باہر نکل جاتے ہیں. اور بچیوں کو ماں باپ ابھی بھی اسکول چھوڑنے بھی جا رہے ہیں, مدرسے چھوڑنے بھی جا رہے ہیں, تو وہ بچیاں ایک بڑی پرسنٹیج اس وجہ سے انڈر سپرویژن رہتی ہیں. بیٹوں کو اگر ہم نے اسی طرح اگنور کیا, ہمارے بیٹوں کو, تو بچیوں کی زندگی کبھی صحیح ہوگی ہی نہیں. تو بیٹوں کو جب بوائز اسکول میں نے لیا, اڈاپٹ کیا, تو وہاں پہ ہم نے 2 سال بعد پھر اس کو کوئی ایجوکیشن کیا, جب ان کو ہم نے تیار کیا مینٹلی کہ اب آپ ایک عورت کی عزت کرنا پہلے سیکھیں گے, تو ہم پھر اسکول کو پہلے صرف بوائز تھا, پہلے صرف بوائز تھا. تو یہ میں نے نوٹس کیا تھا وہاں پہ کہ وہ جو جس قسم کی ان کی تربیت ہوئی تھی, وہ اسکول میں جس قسم کی چیزیں لے کر آتے تھے,
ایونچولی انہوں نے مجھ سے ان سب چیزوں کا ذکر کرنا شروع کیا, مجھ سے شیئر کیا, ایک بانڈ بنا. تو پھر انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا کہ ہم کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں, نشہ آور ہو گیا یا پورنوگرافی ہو گئی, یا وہ سب انہوں نے مجھ سے شیئر کیا. تو فار می اس اسٹیٹ میں میرے لیے وہ ایک بہت ہی آنریبل مقام تھا کہ یہ 16-17 سال کے بچے مجھ سے ہر بات شیئر کر پا رہے ہیں. اور میں نے ان سے یہ بات پوچھی تھی کہ آپ یہ مجھ سے کیوں شیئر کر رہے ہیں, آپ کو ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے شیئر کرتے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں کبھی برا نہیں سمجھیں گے, میننگ آپ ہمیں جج نہیں کریں گے. تو یہ جو ججمنٹل ماحول ہے نا, یہ بہت ساری چیزوں کو مزید جنم دیتا ہے. قیامت سے پہلے قیامت لگائے گی. میم اس پہ تو ہم دوبارہ واپس آئیں گے. آپ, میں سوال بیچ میں کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا, باتیں اتنی اچھی چل رہی ہیں, لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ارلی لائف, آپ کی ایجوکیشن اور یہاں تک وہ احساس آنے تک کا جو سفر تھا وہ کس طریقے سے ہوا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ, اور بہت بلیو ہے میرا اس چیز پہ, کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی چنا ہوا ہے کسی کام کے لیے. بات یہ ہے کہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ, ہمیں کہا ہے کہ ڈھونڈو, تلاش کرو, مگر میں نے تمہارے لیے ایک روڈ میپ بنایا ہوا ہے. اب اس روڈ میپ میں فلیکسیبلٹی آ سکتی ہے, چینجز ہو سکتی ہیں تمہاری جد و جہد سے, لیکن جو میں نے تمہارے لیے ایک ویژن بنایا ہے, اگر تم تگ و دو کرو گے تو تم اس ویژن تک پہنچ جاؤ گے. یہ میرا ایمان ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو کسی نہ کسی کام کے لیے چنا گیا ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے کام کے لیے چوز کرتے ہیں جب سے وہ پیدا ہوتا ہے, تو اس کو بہت سارے ٹرائل سے گزارتے ہیں, بیکاز ایمپتھی کریٹ نہیں ہوتی جب تک آپ گزرو نہیں اس چیز سے. آزمائش ضروری ہے. آج پوری گلوبل ورلڈ کہہ رہی ہے ایمپتھی از دا کور, ایمپتھی از دا کور. کبھی یہ ورڈ پہلے سنا نہیں تھا, ایمپتھی ہوتی کیا ہے. ایمپتھی آ نہیں سکتی جب تک آپ کے اوپر گزرا نہ ہو. تو اگر کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کو ایمپتھی کا بہت بڑا لیول مجھے دینا ہے, تو سب سے پہلی چیز اس کی ٹریننگ شروع ہوگی. جو لوگ آرمی میں جاتے ہیں وہ والنٹیرلی آرمی میں جاتے ہیں ظلم سہنے کے لیے. آرمی کی ٹریننگ آسان نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہ والنٹیرلی جاتے ہیں, خود سے جاتے ہیں کہ ہم ریڈی ہیں وہ ظلم سہنے کے لیے جو ہمارے سینئرز ہم پہ کریں گے, تو وہ اس ظلم سے طاقت محسوس کرتے ہیں. وی ول ناٹ گیو اپ. آپ اور ظلم کر رہے ہیں, وی ول ناٹ گیو اپ. کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے ویژن کلیئر ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں میجر بن جاؤں گا, یا میں ایڈمرل بن جاؤں گا, یا واٹ ایور. ویژن کلیئر ہوتا ہے. جب ہمارے سامنے ویژن ہی کلیئر نہیں ہوتا نا, تو ہمیں اپنا ہر ظلم جو ہماری زندگی میں جو ناانصافی ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے وائی می, وائی می, وائی می. یہ وائی می کا جو کانسیپٹ ہے نا, اس وائی می کو رہنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں, بولیں وائی می, لیکن اس کا تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے. کہ پہلے ہم بولتے ہیں وائی می, دوسرا ایٹیٹیوڈ ہے وائی می. یہ جو چیز ہے نا وائی می, یہ کانسیپٹ اگر بچوں کے اندر چلا جائے تو بچے اپنے سارے زندگی کے ہونے والے نیچرل ٹراماز جو ان کے پاس, جیسے کہ ماں انتقال کر گئی بچپن میں, یا باپ چھوڑ کے چلے گئے, یا کچھ بھی اس قسم کی چیزوں کو, اس کے اندر وہ میننگ تلاش کرتے ہیں, خود پہ ترس کھانا بند کر دیں گے, میننگ تلاش کرتے ہیں. دا ویری ویری پاورفل آئی شوڈ سے پریکٹس اور ایکسرسائز از کہ آپ اپنی زندگی کے معاملات میں میننگ کو تلاش کریں, کہ اگر یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو میں کس چیز کے لیے ٹرین ہو رہا ہوں. میں سمجھتی ہوں, میں بہت خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ شاید یہ قدرتی طور پہ کہیں میرے اندر تھا. میں بہت ٹریس کرتی ہوں اپنی لائف کو پیچھے جا کے, جہاں تک میری میموری جاتی ہے, 5 سال کی عمر تک, 4 سال کے گلمپسز ہیں میرے دماغ میں, 6 سال سے مجھے سب کچھ بہت اچھا یاد ہے. میں پیچھے جا کے سوچتی ہوں کہ کسی نے مجھے ٹرین کیا تھا, کوئی کیئرنگ ایڈلٹ تھا, کس نے مجھے یہ سکھایا ٹو اٹیچ اے میننگ ٹو ایوری ٹرائل. ابھی تک تو میں ڈیکوڈ نہیں کر پائی. تو میں نے یہ بلیو کر لیا ہے کہ کبھی کبھار کچھ بچوں کو شاید یہ قدرتی گفٹڈ بھی ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کے اندر میننگ کو تلاش کرتے ہیں, وہ تھنکرز ہوتے ہیں. مجھے یہ ضرور یاد ہے کہ میں جب بڑی ہو رہی تھی, چھوٹی, تو میں نے یہ لفظ بہت سنا ہے, اب پھر سوچنا شروع نہ کر دینا, پھر سوچ میں چلی گئی. ایک تو تم سوچتی بہت ہو, یہ الفاظ نا ایکو کرتے ہیں میرے دماغ میں وین آئی واز ینگ, کیونکہ میں ایک دم سوچ میں چلی جاتی تھی جب چھوٹی تھی, ڈے ڈریمنگ جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن وہ سوچ یہی ہوتی تھی کہ یہ جو ابھی ہوا میرے ساتھ, یہ کیوں ہوا, اب مجھے کس چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. تو مجھے یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے کس چیز کے لیے, واٹس دا فائنل اسٹیج. اور اس فائنل اسٹیج کی تلاش میں جب آپ رہتے ہیں نا ہر وقت, تو وہ جرنی اتنی موٹیویشنل ہوتی ہے, بیکاز یو آر آلویز ان دا کویسٹ کہ اچھا فائنل اسٹیج پہ کب پہنچوں گی. بالکل ان ایکٹرس کی طرح جو اسٹیج کے پیچھے تیاری کر رہے ہوتے ہیں فار دا فائنل ڈے, تو وہ کتنی بھی ان سے تیاری کرا لو, دیر
ویٹنگ کہ وہ فائنل شو کب آئے گا, وہ فائنل شو کب آئے گا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا, یہ بہت طاقت دیتا ہے. تو جب میں نے ٹراماٹائزڈ بچوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا, آج تو بہت سال ہو گئے, اب تو 30 سال تقریباً ہو گئے, میں نے دیکھا وہاں پہ بھی کہ جو میں نے فیل کیا تھا ایز اے چائلڈ وین آئی واز گوئنگ تھرو مائی ٹرائلس, میری بچپن تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا, نارمل بچوں سے ڈفرینٹ تھا. تو ان ٹرائلز میں جب میں نے یہ اپنے اوپر ہی آزمایا, سب سے پہلے تو خود پہ کہ کس چیز کے لیے مجھے تیار کیا, گیونگ اے میننگ ٹو یور پین. جب میں نے اس کو امپلیمنٹ کیا اس بچے پر جو ٹراما سے گزر رہا ہے, میں نے میریکلز ہوتے ہوئے دیکھے. میں نے دیکھا کہ وہ بچہ بھی اس سے طاقت لے رہا ہے, اور سڈنلی اس کا پورا پرسپیکٹیو چینج ہو رہا ہے کہ یس, اگر مجھے تیار کیا جا رہا ہے کسی چیز کے لیے تو یس آئی وانٹ ٹو ناؤ فائنڈ آؤٹ کہ مجھے کس چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. جب ایک دفعہ یہ سوچ آ جاتی ہے بچے کو, دیٹ از وین دا چائلڈ ریکوائرز اے کیئرنگ ایڈلٹ کے ہاتھ پکڑ کے اس کو وہ بتائے کہ چلو آ جاؤ اس کویسٹ پہ چلتے ہیں کہ تمہیں کس چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. ناؤ فلپ سائڈ, یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ دس ڈز ناٹ امپلائی, پلیز ان کیپیٹل لیٹرز, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ظلم اچھا ہے, کیونکہ اس بات سے لوگ یہ بات بھی نکالتے ہیں تو اس کا مطلب ظلم اچھا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اپنے اوپر ظلم کرنا گناہ ہے, کسی اور پہ ظلم کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. لیکن جو چیز نیچرلی ہو رہی ہیں, جس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے یا جو ہو چکا ہے, اس کے ہیلنگ کے پروسیس میں یہ تھاٹ پروسیس رکھنا کہ اس کے پیچھے میں میننگ کو تلاش کروں, یہ بہت پاورفل وے آف ہیلنگ ہے جو ہو چکا. اس کے بعد جو دوسری چیز ہم ان بچوں کو سکھاتے ہیں وہ یہ سکھاتے ہیں کہ تم جس تکلیف سے گزرے کیا وہ اچھا ٹائم تھا؟ نہیں, وہ کہتے ہیں اچھا ٹائم تو نہیں تھا, بہت ڈارک اسپاٹ تھا. تو پھر اس سائیکل کو ہمیں اسٹاپ بھی کرنا ہے. جتنا بھی ہم ظلم کے سائیکل کو اسٹاپ کر لیں, جو نیچرل ٹراماز ہیں وہ زندگی میں آتے ہیں. یہ نظام ہے اس دنیا کا کہ نیچرل ٹراماز ہماری زندگی میں آتے ہیں. سیلاب کا آ جانا ایک نیچرل ٹراما ہے, کسی کا انتقال کر جانا ایک نیچرل ٹراما ہے, آپ کو کوئی بیماری ہو جائے ایک نیچرل ٹراما ہے, آپ نہیں روک سکتے. وہ ٹراما تو ہماری زندگی میں کب آئیں گے ہمیں بھی نہیں پتہ. لیکن اگر ہم یہ اسکل اپنا لیں یا ہم اس پہ بلیو کرنے لگیں کہ مجھے کسی چیز کے لیے چوز کیا گیا ہے تو مجھے اس سے گزارا گیا ہے, تو یہ اتنی طاقت دیتی ہے یہ چیز بچے کو, 8-10 سال کے بچے کو, کہ وہ بچہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے میں نے اسی کاز کے لیے بڑا ہو کے کام کرنا ہے. اور وہ اتنا موٹیویٹڈ رہتا ہے اپنی اس جرنی میں. ہمیں اور آپ کو کسی کو نہیں پتا کہ ہم جوان ہوں گے بھی یا نہیں, موت برحق ہے, کچھ لوگ جوانی دیکھتے ہی نہیں. لیکن آپ نے جتنا ٹائم اس دنیا میں رہنا ہے, اگر آپ پازیٹیو رہتے ہیں تو یو لیو بیہائنڈ سم تھنگ ایز اے لیگیسی. آپ ایک ویلیو ایڈ کر کے گئے اس دنیا کے اندر اگر آپ پازیٹیو ہیں. تو جتنا ٹائم ہم ہیں اگر ہم جرنی میں موٹیویٹڈ رہیں تو ہمارا ٹائم اس دنیا میں اچھا گزرتا ہے. تو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم اس طرح سے ہمارے ساتھ ہوئی ہوئی ناانصافیوں کو بھی دیکھ سکیں. اٹس جسٹ ون ایلیمنٹ, اٹس ناٹ دی ایلیمنٹ, اٹس ون ایلیمنٹ ٹو گیو میننگ ٹو یور پین. میم لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی نیگیٹیوٹی کے اندر جو آج کل حالات ہیں ان کے اندر پازیٹیوٹی لانا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے؟ اور آپ اتنی اسٹوریز کو دیکھتی ہیں, وہ نہیں لگتا کہ وہ چیز اور زیادہ ڈپریس کرتی ہے؟ مطلب میں اگر اپنی مثال لوں, میں اتنا ٹائم نہیں نکال پاتا, لیکن رمضان کے اندر ہمارا راشن کیمپین جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ہم کہانیاں سن رہے ہوتے ہیں وہی سن کے ایسے حالت ہو جاتی ہے کہ میں کبھی کبھی بالکل ڈپریشن میں چلے جاتا ہوں کہ کس طریقے کے حالات ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا اس کے اندر پازیٹیوٹی آپ کس طریقے سے لے کے آتے ہیں؟ میں نے پھر وہی بات کہوں گی میں کہ یہ جو بلیف سسٹم ہے یہ ڈیولپ بہت ارلی آن ہوتا ہے. اس بلیف سسٹم کے اندر ایک چیز اور ڈالی جاتی ہے جس کا بہت بڑی ویلیو ہے ایک انسان کی پوری گروتھ میں, اس کو کہتے ہیں کریج, یعنی ہمت ایک ایسا ایلیمنٹ اور ایک ویلیو ہے ایکچولی جو بچے کے اندر اس وقت ڈالی جاتی ہے جب وہ بہت چھوٹا ہو. رسک ٹیکنگ کی صلاحیت, اس کو اگر وہ غلطیاں کر رہا ہے تو اس کو شن آف نہیں کیا جائے, اس کو بہادر بنایا جائے. کوئی بھی سوال پوچھو, تمہارا سوال کوئی برا نہیں. اگر آپ نے 7-8 سال کی عمر تک بچے کے اندر کریج کو انکلکیٹ کر دیا تو یہ والا جو ٹریٹ ہے نا اس کو پھر بعد میں کام آتا ہے جب ڈپریشن فٹیگ یعنی کمپیشن فٹیگ ہونے لگے. اگر آپ بہت زیادہ واقعات دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کمپیشن فٹیگ ہوتا ہے, دین یو وانٹ ٹو شٹ آف. آپ کہتے ہیں بس اب مجھے اور کچھ نہیں سننا, اور پھر اس کے بعد آپ ویلیو ایڈ نہیں کر پاتے کسی کی زندگی میں. ٹو لرن ہاؤ ٹو سیپریٹ وین اٹس نیڈیڈ, یہ سیکھنا کہ کب مجھے وہ باؤنڈری بنانی ہے کہ اب میرا احساس
بننے کی بجائے ختم ہو رہا ہے کیونکہ میں نم ہو گیا ہوں. میں نے اتنا سن لیا, اتنا دیکھ لیا کہ اب میں تو کسی کے کام ہی نہیں آ پا رہا, کیونکہ میں خود اپنے آپ کو سنبھالوں یا کسی اور کو. یہ باؤنڈری بنانا بھی اسی عمر میں سکھائی جاتی ہے کہ کون سی عمر, کہ کس طرح آپ اس وقت اسٹیپ بیک کریں گے جب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اب آپ کی ذات پہ اثر ہو رہا ہے. گرون اپ لوگوں کو یہ سب سکھانے میں بہت مشکل ہوتی ہے, سیکھ جاتے ہیں. میرے جو سیشنز میں کرتی ہوں دیر لائک 10 دن کے سیشنز ہوتے ہیں جس میں ہم انکیوبیٹ کرتے ہیں 9 بجے سے 6 بجے تک ایک کمرے کے اندر. وہ سب ایڈلٹس ہوتے ہیں, ان کے اندر ٹرانسفارمیشن لے کر. ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ ہر قسم سے, ٹیچرز ہیں, پروفیسرز ہیں, مدرز ہیں, ڈپریسڈ ہیں جس طریقے سے. بیکاز میں بہت سادے الفاظوں میں وہ کرواتی ہوں تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے. کسی چائلڈہڈ ٹراما کی وجہ سے نکل نہیں پا رہے ہیں, لیکن وہ پروسیس اتنا پینفل ہوتا ہے, اتنی کتھارسس ہوتی ہے اس میں کہ میرے سامنے جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ جو مجھے لگ رہا ہوتا ہے جیسے چورا چورا ہو کے ٹوٹ رہے ہیں, اور وہ ٹوٹ کر پھر جڑتے ہیں. تو ایک خطرناک عمل بھی ہے, کیونکہ بڑوں کے ساتھ, گرون اپس کے ساتھ یہ عمل کرنا کبھی کبھار بہت رسکی ہو جاتا ہے کہ اگر وہ کہیں ٹوٹ گئے اور اس کے بعد اٹھ نہ پائے, اٹس ٹو مچ کتھارسس. لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ شروع سے ہی اگر وہ ایکو سسٹم بنایا جائے تو کیا زبردست اس کے ریزلٹس ہیں. کوپنگ میکینزمس کہتے ہیں, ایز ینگ ایز 1.5 year old کو کوپنگ میکینزم سکھائے جاتے ہیں. میم ان سب چیزوں کی ٹریننگ آپ کی کہاں سے اسٹارٹ ہوئی؟ مطلب کوئی ٹریننگ لی یا بس خود ہی وہی والی بات کہ دل میں آ گئی احساس, یہ سب چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں؟ ٹریننگس بھی لی ہیں میں. اگر ابھی ٹریننگس کے نام لینے شروع کروں گی تو لگے گا کہ میں ٹریننگ کو کریڈٹ دے رہی ہوں. میں کریڈٹ دینا ہی نہیں چاہتی ان ٹریننگس کو. مجھے لگتا ہے زندگی اتنی بڑی ٹریننگ ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز ضرور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس چیز نے یہ سکھایا یا آپ کے اندر کویسٹ کیسے آیا کہ میں ٹریننگ پہ جاؤں بھی اور سیکھوں, میں سمجھتی ہوں مدرہڈ جو ممتا ہے. ممتا کو آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ ممتا صرف عورت میں ہوتی ہے. ممتا آدمی میں بھی ہوتی ہے, ٹرانسجینڈر میں بھی ہوتی ہے. ممتا ایک شادی شدہ عورت میں بھی ہوتی ہے, ایک بچی میں بھی ہوتی ہے, ایک 9 سال کی بہن جو کہ 2 سال کے بھائی کو سنبھال رہی ہے, ممتا اس میں بھی ہوتی ہے. ایک 4 سال کا لڑکا جب اپنے بلی کے بچے کو پیار کرتا ہے, ممتا اس میں بھی ہوتی ہے. ممتا ایک فیلنگ کا نام ہے. ممتا از ناٹ ایسوسیٹیڈ ٹو فیمیل. However, جو ہمارے اندر کچھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں when we become mothers, جو آکسیٹوسن ہے ہمارے اندر, وہ بہت زیادہ ہماری نرچرنگ کی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے. آکسیٹوسن میلز میں بھی ہوتا ہے. تو جب ایک باپ اپنے بیبی کو اٹھاتا ہے تو آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے. ممتا ایز سچ بڑا فلاوری ٹرم ہے لیکن بایولوجیکلی پروون ٹرم ہے. ممتا نے مجھے جو کچھ سکھایا نا, اور وہ ممتا میرے پہلے بچے سے نہیں, اس سے بہت پہلے سے ڈیولپ ہو چکی تھی. میں کہوں گی میرے چھوٹے بھائی جب پہلے پیدا ہوا تو آئی فیل دیٹ. دین آئی ہیڈ اے اسمال پپی وین آئی واز گروئنگ اپ. میرا ایک بڑا پیارا سا ایک ڈاگ تھا چھوٹا سا, اس کے ساتھ جو مجھے فیلنگس تھیں, وہ فیلنگس جب ہوئی نا مجھے اس پپی کے ساتھ, جو میں نے فیل, جب وہ اس کی ڈیتھ ہوئی اس پپی کی, جو میں نے فیل کیا, اس فیلنگ کو آئیڈینٹیفائی کر کے, ریکگنائز کر کے چیریش کریں. نہ کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا بھول جاؤ. بھول جاؤ نہیں, اسٹے ان دیٹ اسپیس. اگر کوئی لاس ہوا ہے, آپ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ 8-10 سال 4 سال 2 سال کے بچے کا کچھ لاس ہوا ہے, اس کے لاس میں اس کے ساتھ بیٹھ جائیں. اس لاس کو اس کو فیل کرنے دیں, اس میں برائی نہیں ہے. وہ روتا ہے, اس کو یہ نہ کہیں نہیں رو نہیں, آپ اس کو بس گلے لگا کے اس اسپیس میں اس کے ساتھ بیٹھ جائیں. بیکاز جب ہم خود ہی بچوں کو کہہ دیتے ہیں نا کہ آگے بڑھ جاؤ, بھول جاؤ, تو دیٹ مینس وی آر پیئنگ اے پرائز آف ایمپتھی آلسو. دکھ اور غم ہمیشہ برے نہیں ہوتے, اچھے آپ کو طاقت دیتے ہیں. میم آپ کی پیدائش کراچی میں ہوئی تھی؟ میری پیدائش جی کراچی میں. میری پیدائش ہوئی حیدرآباد میں, لیکن میں حیدرآباد سے یہاں آ گئی فوراً پیدا ہوتے ہی. اچھا, ہم آپ کے جو ہم نے ابھی خیالات سنے, اس کے اندر میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جو ہم لوگ اپنے آس پاس ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو ان کام کے اندر, NGO ویلفیئر جو بھی آپ کہہ دیں, ان کے اندر دیکھتے ہیں, اس سے بڑا ایک
اختلاف بھی ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ان لوگوں کو جو میں نے فیل کیا, اور کچھ حد تک آپ کی جو پرسپیکٹو میں نے دیکھا وہ بہت زیادہ براڈ ویژن ہے کہ ان چیزوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے مذہب کی بات بھی کی, وہ اس چیز کو کنیکٹ نہیں کرتے مذہب سے, وہ ان چیزوں کو شاید اگینسٹ بھی لے کے جاتے ہیں, جیسے آپ نے کہا ڈفر بھی آتی ہیں. تو اس چیز کو مذہب کو کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا ایک بہت وائٹل رول ہے, لیکن انفارچونیٹلی مذہب کو اسپریڈ کرنے والے غلط ہیں, شاید اس وجہ سے غلط کنسیپشن ہوئے؟ دیکھیں اگر میں بھی اس کے اوپر کوئی کمنٹ دوں گی تو میں بھی سیلف رائٹیس ہو جاؤں گی. سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ جو کلیرکس ہیں کسی بھی مذہب کے کلیرکس جو شاید بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں یا وہ سیلف رائٹیس ایٹیٹیوڈ میں آ جاتے ہیں. اگر میں ابھی یہ کہوں گی کہ وہ غلط ہیں تو پھر میں بھی وہی کر رہی ہوں, میں بھی سیلف رائٹیس ہو گئی. میرا خیال ہے کہ ہم سب کو سوچنا یہ پڑے گا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اوکے یہ چیز جو کر رہے ہیں اس کا کنکلوژن کیا ہے. تو ہم کنکلوژن نہیں دیکھتے, ہم کسی لیکچرار کو یا کسی اسپیکر کو جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کتنا اچھا بولتا ہے, کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے, 100% اچھا بولتا ہے, 100% اچھی بات کہہ رہا ہے. لیکن یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ اس کی بات کا 10 سال بعد جو سن رہے تھے وہ اثر کیا ہوا. ڈو وی فالو دیٹ؟ کیا اس کے فالوورس کو ہم فالو کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے 10 سال بعد اس دنیا میں جو ہماری ہے, پوری زمین ہماری ہے, یہ باؤنڈریز ہم نے بنائی ہیں, اللہ نے نہیں بنائی ہیں, ہمارے لیے بنائی پوری دنیا. اس بندے نے جس کو وہ فالو کر رہا تھا اس نے کیا ویلیو ایڈ کی دنیا کے اندر؟ اگر اس نے ویلیو ایڈ کی ہے ظلم کی تو میں تو ٹیچر کو ہی دیکھوں گی نا. تو ہم بہت آسانی سے کسی کی ٹاک میں جاتے ہیں, کسی اسپیکر کو سنتے ہیں, ہم امپریس اسپیکر سے ہوتے ہیں, اس کے بولنے کا جارحانہ انداز, اس کا بولنے کا بہت ملائم انداز, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا اس کی بتائی ہوئی کوئی بہت خوبصورت بات ہم بولتے ہیں کتنی اچھی بات تھی, بہت مزہ آیا اس کے سیشن میں. بات مزہ آنے کی نہیں ہے, اس کے سیشن سے نکلنے کے بعد اس کا اسٹوڈنٹ کیا پھیلا رہا ہے, کیا دے رہا ہے, کیا ویلیو ایڈ کر رہا ہے, اس کو ہم فالو نہیں کرتے بیکاز ہمارے پاس ریسرچ کا ایلیمنٹ نہیں ہے. میں آپ کی نظر میں ایک مثالی عورت کا جو ایک ہمارے پاس آج کل ٹائٹل دیا جاتا ہے وہ کون ہے؟ دیکھیے مثالی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے, ٹھیک ہے. مثالی ریلیٹیو ٹرم کیوں ہے؟ آپ کے لیے مثال کوئی اور ہوگا, میرے لیے مثال کوئی اور ہوگا. آپ کے لیے ہو سکتا ہے, ناٹ کہ میں کہہ رہی ہوں کہ حاشر ایک پیٹریارکی کو سپورٹ کرنے والے بندے ہیں, لیکن اگر لیٹس امیجن ہے تو آپ کی نظر میں مثالی عورت وہ ہے جو گھر میں رہے, جو کھانا بنائے, جو ہر وقت میرے لیے حاضر ہو. مثالی عورت وہ ہوتی ہے جو قربانیاں دے اپنے فیملی کے لیے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ ہو. اس کے برعکس اگر کوئی یہاں ویمن امپاورمنٹ کو سپورٹ کرنے والا کوئی بیٹھا ہوا ہے, مرد ہو یا عورت ہو جو بھی, وہ کہے گا نہیں مثالی عورت وہ ہے جو لڑنا جانتی ہو, جو باہر نکلنا جانتی. میں نہیں سمجھتی کہ مثالی عورت کوئی ہوتی ہے. مثال تو ہر ایک کے لیے ایک الگ مثال ہوتی ہے. تو میرے لیے اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اگر آج کہ آپ کے لیے مثالی عورت کون ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اپنی زندگی میں کسی کے لیے ڈفرینس کریٹ کر سکے. اور یہ مثالی عورت نہیں, یہ مثالی مرد بھی ہوتا ہے. کوئی الگ نہیں ہے مثالی عورت, مثالی انسان وہی ہوتا ہے جو یہاں آیا ہے تو کچھ کسی کے لیے کر کے جائے. لیکن اپنی کامل تو کوئی ذات نہیں ہے. نہیں, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ہو ہی نہیں سکتی, پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی ہو. ہم آتے ہیں اس دنیا میں, ہم زیادہ تر وی ورک اراؤنڈ اور فیملی. میرا شوہر, میرے بچے, میرے ماں باپ, میری بیوی, میرے بچے, اسی کے لیے ساری زندگی ہم کام کرتے ہیں. لیکن جب ہمیں بنایا گیا, مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے یہ چیز, جب ہمیں بنایا گیا تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں دنیا میں خلیفہ بنا کے بھیجا, ٹھیک ہے. اور سب کو کہا, مرد اور عورت سب کو, یہ نہیں کہا کہ مرد تمہیں میں نے خلیفہ بنا کے بھیجا, تمہیں خلیفہ بنا کے بھیجا. اب خلیفہ بھی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے, ٹھیک ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیٹس امیجن کہا ہوتا میں نے تمہیں باپ بنا کے بھیجا, تو آڈینس کون ہے؟ بچے. میں نے تمہیں ماں بنا کے بھیجا, آڈینس کون ہے؟ بچے. اگر انہوں نے کہا میں نے تمہیں بھائی بنا کے بھیجا, آڈینس کون ہے؟ سبلنگ. میں نے تمہیں استاد بنا کے بھیجا, تو میں نے آڈینس کون ہے؟ اسٹوڈنٹس. جب انہوں نے کہا میں نے تمہیں خلیفہ بنا کے بھیجا, آڈینس کون ہے؟ کون ہے آڈینس؟ سب معاشرہ. جی ہو گیا. تو ہم پہ اس کا مطلب ذمہ داری تھی معاشرے کی. کیا ہم نے یہ سوچا کبھی کہ مجھ پہ تو ذمہ داری صرف میرے بچے پالنے کی نہیں تھی, میری ذمہ داری تو معاشرے کو دیکھنے کی تھی. تو پھر میں سوچنے میں لگ جاتی ہوں کہ اچھا تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا نہیں چھوڑا کہ میری شادی بھی نہ ہوتی, بچے بھی نہ ہوتے, میں معاشرے کے لیے کام کرتی. زندگی میں یہ سارے جو رشتے ہیں, کیریکٹرز ہیں,
آپ بہن ہوتے ہیں کسی کے, پھر آپ کسی کے پیرنٹ بنتے ہیں, پھر آپ یہ سارے جو کیریکٹرز ہیں دیز آر ٹریننگز. اگر میں ماں بنی, میرے 3 بچے ہیں, تو یہ میری ٹریننگ ہوئی تھی ایونچولی ٹو ریچ ٹو بیکم دا خلیفہ, جو مجھ سے امید رکھی گئی تھی کہ معاشرہ کم آن ناؤ, اب ہو گئی ٹریننگ, اب آ جاؤ معاشرے پہ. ہماری خواتین معاشرے تک کیوں نہیں پہنچ پاتی؟ دیٹس مائی کویشچن. وہ وہیں پہ اور اسی کو ہمارا پورا نظام مثالی عورت کہتا ہے, جس نے اپنی پوری زندگی صرف اپنے ڈومین میں گزار دی. وہ اس کی ٹریننگ تھی, وہ ٹریننگ میں ہی تو ساری زندگی ہم نہیں رہتے نا. ہم میڈیسن پڑھنے جاتے ہیں تو کالج سے نکل کے پھر علاج بھی تو کرتے ہیں نا. جو لوگ میڈیکل اسکول میں ہی بیٹھے رہیں ساری زندگی تو کیا کریں گے وہ. تو ہماری عورت بیچاری, یا ہماری عورت جو کہ جس کو گھر میں رکھا گیا ہے, وہ ساری زندگی ٹریننگ میں ہی رہتے ہیں. اس کا وہ وقت آ جاتا ہے جب اس کے بچے نوجوان ہو جاتے ہیں 16-17 سال کے, جو ایک جوانی ہے, اس کے بعد اس کا ٹائم آ گیا, اوکے میری ٹریننگ ختم, ناؤ آئی ایم گوئنگ ان دا معاشرہ. تو میری نظر میں ایک مثالی مرد, ایک مثالی عورت, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی الگ الگ نہیں کیا, بولا تمہیں میں نے خلیفہ بنا کے بھیجا, از وین یو کین ایڈ ویلیو ٹو یور کمیونٹی, ٹو یور سوسائٹی, ٹو ایز اے ہول ٹو دا ورلڈ. یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا میم, ہم تھوڑا لیاری گینگ وار پہ آتے ہیں. جب آپ نے واٹ اے چینج آف ٹاپک, وہ لوگ بولیں گے کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ آج کل لوگوں کو اچھی نصیحتیں والی باتیں بھی پسند نہیں آتی. ہم دیکھتے ہیں کہ کرن فاؤنڈیشن جو اسٹارٹ ہوا, پہلے وہ کرن تھا آئے, اس کے بعد پھر کرن فاؤنڈیشن جب آپ نے اسٹارٹ کیا لیاری کیمپس, اس ٹائم پہ آئی تھنک پیک تھا لیاری گینگ وار کا. وہاں پہ قتل و غارت, دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیا کیا چیزیں تھیں اور کس طریقے سے وہاں پہ کیا کیا ہوتا تھا, لیکن وہاں کے بچوں پہ اس کا کیا امپیکٹ آپ نے دیکھا؟ پہلی بات تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مسکرا کیوں نہیں ہے جب میں گینگ وارز کی بات کروں. پتہ نہیں, میرے لیے لیاری, یہ گینگ وار اور یہ لڑائی جھگڑے, یہ سیکنڈ تھاٹ ہے میرا. جیسے کہ اب لیاری کہتا ہے نا کوئی, میرے لیے سب سے پہلے وہ خوش مزاج لوگ, وہ جو ہر حال میں خوش رہنا جانتے ہیں, گھر میں کھانے کو نہیں ہے, گھر میں لائٹ نہیں ہے, چھت گرنے والی ہے سر پہ, دے نو ہاؤ ٹو سنگ اینڈ ڈانس. مجھے اگر کسی نے خوش رہنا سکھایا نا ہر حال میں, وہ لیاری کے لوگ تھے. بلیو کرے, میں ایک وقت وہ جو ریٹ پڑا تھا اسلم چودھری کا, آپ کو یاد ہوگا, جب اس زمانے میں کرفیو تھا لیاری میں, سب کچھ بند تھا. میں کافی دنوں سے میں جا نہیں پا رہی تھی, میں بہت پریشان تھی اپنی فیملیز کے لیے جن کے ساتھ میں کام کر رہی تھی, کہ پتہ نہیں ان کے پاس کھانے کو ہے نہیں ہے. کسی طرح میں نے ادھر ادھر فون کالز کر کے میں کہا مجھے جانا ہے اندر. تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ, میرا بیٹا بھی, میرے ماما آپ کا دماغ خراب ہے, آپ اس وقت جائیں گی وہاں, سب کچھ کرفیو. میں نے کہا پھر آپ چلو میرے ساتھ اگر آپ کو میری اتنی فکر ہے تو. ہی سیڈ ہاں میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. ہی کیم وتھ می. ہم نے بڑی مشکل سے, جو بلڈنگس ہیں نا بہت اونچی اونچی لمبی لمبی بلڈنگس ہیں, تو ہم نے دیواروں سے نا اپنا بیک لگا کے واکنگ لائک دس, کیونکہ اگر کوئی بیچ میں سینٹر میں نظر آتا ہے تو کہیں سے کوئی گولی آ جاتی ہے, فائر ہو جاتا ہے. مورچے بنے ہوئے تھے اوپر. تو وہ کرتے کرتے ہم کسی طرح ایسے تو ایک جگہ آیا جہاں مجھے روڈ کراس کرنا تھا. دیٹ واز اوپن. بولا اب تو یہ کراس کرنا ہے. تو مجھے جو میرے ساتھ تھے, جو میرے ساتھ شروع سے کام کرتے ہیں وہاں پر, وہ مجھے گائیڈ کر رہے تھے اندر ٹو لیاری. انہوں نے کہا دیکھیں میم اب یہاں سے نا بھاگنا ہوگا اس طرف جانے کے لیے. تو جیسے ہی ہم بلڈنگ سے تھوڑا سا ادھر باہر نکلے نا, بلڈنگ کے ساتھ شیڈو میں سامنے, جیسے ہی رننگ کے لیے اسٹیپ اٹھایا نا, تو دیٹ کیم راکٹ لانچر. اور اتنے فاصلے پہ وہ آ کے گرا اور پھٹا کہ ایک دھواں, اس کا گرمائش, جب میں نے یوں کیا نا گرمائش سے, تو میرے ہاتھوں میں میری پلکیں اور میرے یہ بھووں کے بال میرے ہاتھ میں تھے. تو اتنی گرمائش تھی. اور میرا بیٹا تو جمپ کر کے نا دور جا کے گرا تھا, اس کا افیکٹ ہوا. یہ تو میں ایک بات آپ کو ایک تھوڑی سی سینیریو بتا رہی ہوں. بہرحال جیسے ہی وہ راکٹ لانچر گرا, تو وہ جو میرے ساتھ تھے جو لیاری کے, انہوں نے کہا دس از دا ٹائم ٹو رن, کیونکہ سیکنڈ آنے میں ٹائم لگے گا. تو پھر میڈ اے رن اینڈ ہم اس طرف کراس کر کے گئے. اینی ویز کرتے کرتے میں اپنی ایک فیملی کے گھر پہنچ گئی. تو وہ میری مدر ہے, نازیہ نام ہے اس کا. اس کے گھر جب میں گئی تو ان کے پاس کھانے کو بھی ختم ہو چکا تھا, سب بند تھا, مارکیٹ بند تھا. اس کو پوچھا وغیرہ, میں نے کہا میں کچھ کرتی ہوں کسی طرح, لیٹس ڈو سم تھنگ. بیٹھ کے مجھ سے کہتی ہے کہ, میں نے کہا اچھا میں چلتی ہوں, اب کسی اور کے پاس جا رہی ہوں. کہتی ہے کہاں جا رہی ہیں ماں, کہتے ہیں مجھے سب لوگ وہاں, کہتے ماں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آج ادھر ہی رات کو رک جائیں نا, چھت پہ بیٹھیں گے, باربیکیو کریں گے اور پٹاخے سنیں گے. اب میں سر کو جا رہی ہوں, کون سا باربیکیو, تم کیا کھلاؤ گی اور کون سے پٹاخے؟ کہتی خالی خالی سیخوں پہ
پکا لیں گے. اور یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں, تو میں بہت سیریس ہو گئی تھی, وہ بہت ہنس رہی تھی. میں نے اس کو جب گلے لگایا نا تو وہ ایک دم رو پڑی. اور میں نے کہا کہ تم لوگوں کی جو ریزیلینس ہے اور تم لوگوں کے اندر جو ایک امنگ ہے اندر ٹو اسٹے ہیپی, وہ مجھ میں کسی طرح تم ٹرانسفر کر دو. جتنی دیر میں نے اس کو پکڑ کے رکھا, میں نے کہا یہ میرے اندر ٹرانسفر کر دو, کیونکہ میرے اندر تو کمپلین ہے زندگی سے. یہ کیوں نہیں ہے میرے پاس, یہ کیوں نہیں ہے میرے پاس. مطلب ہم تو صبح اٹھتے ہیں, پہلے کمپلین کرتے ہیں, بعد میں آگے بڑھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کمپلین کرتے ہیں. تو اس وقت وہ رو پڑی. تو میں کبھی وہ بھولوں گی نہیں وہ بات جو اس نے کہی تھی نا, کہ چھت پہ بیٹھیں گے, باربیکیو کھائیں گے اور پٹاخے سنیں گے. تو میرے لیے جب بھی کوئی گینگ وارز کی بات کرتا ہے نا, حاشر جس نے بھی مجھے میرا انٹرویو لیا ہے نا لیاری سے, سب سے پہلے وہ یہی بات کرتا ہے. اور میرے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ یو ڈونٹ ایون نو ہو لیاری پیپل آر. یہ چند لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا تھا. جو بگر عوام ہے وہ اتنی خوبصورت ہے, وہاں کے بچے اور یوتھ, آپ کی عمر کے بچے, تو میں عاشق ہوں ان کی, لٹرلی آئی کین کنیکٹ ود دیم. میری فیملی کا ایک بہت بڑا, بہت زیادہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, تو رہتے تھے, اب تو خیر شفٹ ہو گئے. تو بچپن میرا وہاں پہ اکثر ہمارا جانا ہوتا تھا بیفور دیٹ لیاری گینگ وار. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 90s, فرام 91 to 99 2000 تک. تو وہاں پہ جو انوائرمنٹ ہوتا تھا, میری والدہ کی شادی وہیں ہوئی, بٹائی جو ہال تھا وہاں پہ. اچھا بالکل, میں اسکول جی بالکل. وہاں پہ میرے چاچا کی شادی ہوئی, بہت سارے وہاں پہ میرے کزنس کی ہوئی. تو وہ جو ایک سیلیبریٹ کرنے کا بھی ایک جو اسٹائل ہے, دیٹ از فینومینل. وہ میں اگر بات کروں کہ جو ان کے ساتھ وہاں پہ ہوئی ہے, وہ اگر کسی اور کے ساتھ ہوا ہوتا تو میرے خیال میں وہ کبھی بھی اتنا اسٹرانگلی واپس نہیں آ پاتے. واٹ ڈو یو تھنک, یہ جو ان کا آپ نے ورڈ استعمال کیا سیلیبریٹیو موڈ جو ہے, وہ ان کے لیے کیا کام کر رہا ہے؟ پاور لے کر تھیراپیوٹک فار دیم. وہ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, بہت کچھ ہوا ہے. میں نے جب گھر گھر جانا شروع کیا تھا, شروع میں گئی تھی وہاں, میں لیاری انٹر ہوئی تھی 2004 میں, پیک ٹائم تھا. بالکل ایگزیکٹلی. جو چھوٹے بچے ہیں اسپیشلی بوائز, آئی ایم کمنگ بیک ٹو بوائز اگین, جب وہاں پہ باہر کراس فائر شروع ہوتا تھا تو بچوں کو, سب لوگوں کو اندر ایک اعلان بھی ہوتا تھا, سب اندر چلے جائیں. وہاں پہ زیادہ تر جو بلڈنگس بنی ہوئی ہیں ان کے پرانے زمانے کی بلڈنگس ہیں, تو ان کی گیلریز کے اندر نا سوراخ ہوتے ہیں, سیمنٹ کے جو پیسز لگے نا سوراخ ہوتے ہیں. تو جو گھر کے بچے ہوتے ہیں نا, ان سوراخوں میں سے وہ لائیو گیم شو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو آپ گیمس پہ کھیلتے ہیں نا, جو وہ دیکھ رہے تھے. ہاں, تو اٹس لائک اے گیم شو دیٹ دے سی لائیو, کہ گنس چل رہی ہیں, لوگوں کی لاشیں گر رہی ہیں. اور وہ زیادہ تر بچیاں جو ہیں, قدرتی طور پہ بچیوں کا دل تھوڑا سا دہل جاتا ہے ایسی چیزوں سے, تو وہ اندر چلی جاتی ہیں گھروں کے, چھپ جاتی ہیں ماں باپ کے پیچھے. لیکن لڑکے سب گیلری میں بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈسپرس ہوں. لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کوئی آدھا گھنٹہ, 15 منٹ, 10 منٹ, کبھی 5 منٹ, اس میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. پھر سڈنلی دے آل ڈسپرس آف, اور جو لاشیں ہیں وہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں. سارے بچے دے ہٹ دا روڈ, لڑکے نیچے اتر جاتے, اتر کے نیچے اور شیلز جمع کرنا,